اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اسلام میں جو اس وقت امت مسلمہ جس مقام پہ کھڑی ہے، اس کی کچھ وجوہات جو میرے ذہن میں ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے جو بڑی ناکامی وہ اس سلسلے میں یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس پہ چلے۔ جب ہم نے اجتماع کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن فرد کو بھول گئے۔ کسی بھی معاشرے کی درستی کے لیے جب کوشش کی جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ فرداً فرداً دوسروں تک جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اگر ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے تو وہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے مکہ میں 13 سال تک شخصیت سازی کی، یعنی ایسے لوگ بنائے کہ جو آگے پوری ورلڈ کو، پوری دنیا کو لیڈ کر سکے۔ 13 سال میں اگر 15 یا 20 یہ جتنے بھی مسلمان ہوئے، 13 سال کافی مدت ہوتی ہے۔ تو وجہ یہی تھی کہ شخصیت سازی ہو رہی تھی، کردار سازی ہو رہی تھی، اور اس میں برداشت، ٹالرنس پیدا کیا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اگر کوئی تمہیں مارے بھی تو تم نے اس مار کو برداشت کرنا ہے، اس کو جواب بھی نہیں دینا۔ یہ وہ کردار کی پختگی، یہ وہ ٹالرنس، یہ برداشت یہ پیدا کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، جب آپ نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، تو پھر آپ نے حدود اور جو نفاذ تھا اسلام کا وہ کیا، جس میں عبادات تھی، دوسری چیزیں تھیں۔ اور وہ جو 13 لوگ تھے جو کندن بن چکے تھے، جن کی تربیت
حضور نے 13 سال میں کی تھی، ان کو بہت قریب رکھا، اور مدینہ کی ریاست جب بنی تو اس میں یہ چیز بالکل بیان کی گئی، ان جنگوں میں، غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، ہر چیز سے، کہ مسلمان اقتدار کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان کردار کے لیے لڑتا ہے۔ اور وہ کردار اس وقت تک نہیں بن سکتا جو کردار اللہ چاہتا ہے، کہ جب تک اللہ سے اس فرد کا تعلق قائم نہ ہو جائے۔ تو حضور سرور کائنات نے مکے میں ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ لہذا مدینہ شریف میں جب آئے تو پھر جو جنگ بھی ہوتی تھی، جو غزوہ بھی تھا، جو بھی معاملات تھے، اس میں اقتدار مد نظر نہیں ہوتا تھا، کردار مد نظر ہوتا تھا۔ اور جب اقتدار اور کردار مل جائے پھر فلاحی ریاستیں بنتی ہیں، پھر ایسی ریاستیں وجود میں آتی ہیں کہ جہاں زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کردار سازی بہت بڑا عمل ہے، اور ہماری ناکامی کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس طرف وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ جو میں سمجھتا ہوں، جو میرا ماننا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ جس وقت یہ مدینہ شریف میں جب یہ سارا نظام سٹیبل ہو گیا، بن گیا، تو پھر اس کا نتیجہ ساری دنیا نے دیکھا کہ تھوڑے عرصے میں آدھی دنیا پہ اسلامی ریاست قائم ہو۔ وہ جو فلاحی نظام تھا وہ صرف عبادات میں بند نہیں تھا، اس کے ساتھ کردار کا بڑا تعلق تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی صرف اللہ سے تعلق قائم کرنا ہی مقصد نہیں، بلکہ مخلوق سے بھی تعلق قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ اسلام کی پالیسی ہے، یہی منشور ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے۔ اور جب یہ نظام سامنے آیا، وہ نظام اللہ کا بنایا ہوا تھا، قرآن نے اس کو پیش کیا تھا، تو وہ نظام جو ہے مختلف کتابوں سے گزر کے آیا تھا، تورات سے، انجیل سے، مختلف چیزوں سے وہ نظام آ کے مکمل ہوا تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جن لوگوں نے اس نظام کو فالو کیا، خواہ وہ کوئی بھی تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن اس نظام کو فالو کرنے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں عروج حاصل کر گئے۔ آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ایک اللہ کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں کہ ہم ایماندار لوگوں کو غالب کریں گے، تو ایمانداری جس قوم میں تھی
اس قوم نے یہاں عروج پایا۔ اب اگر یہ ایماندار قوم جو بھی ہے وہ اگر صاحب ایمان ہو جائے تو پھر آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ایماندار تو کافر بھی ہو سکتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو دغا نہیں دیتا، فریب نہیں کرتا، لیکن صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی نہ دے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے۔ لہذا قرآن نے کہا کہ صاحب ایمان لوگوں کو ہم غالب کریں گے، اور صاحب ایمان لوگ وہ ہوں گے کہ جو یہاں بھی اور وہاں بھی غالب ہوں اس دنیا میں۔ تو دیانتداری اچھی چیز ہے، دیانت والے لوگ اس دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر وہ اس طرف بھی آ جائے، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، بعض لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ چینی کلمہ پڑھ لیں تو بہترین مسلمان ہیں، یہ فلاں قوم والے جی کلمہ پڑھ لیں تو بہترین مسلمان ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں تو اسلام کی ان میں موجود ہیں زیادہ حد تک، لیکن یہ اللہ اور رسول کو نہیں مان رہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہترین مسلمان ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور نے پوچھا ان کے والد کے بارے میں، تو انہوں نے کچھ تفصیلات بتائیں، تو آپ نے کہا آپ کے والد تو اسلام میں نہیں ہیں لیکن ان میں خوبیاں مومن والی ہیں، یعنی مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن فریب نہیں دیتا، مومن ملاوٹ نہیں کرتا، مومن کم نہیں تولتا۔ اگر کسی میں خوبیاں ہوں گی تو خوبیاں تو مومن والی ہوں گی، کلمہ پڑھنے کا تو صاحب ایمان ہو جائے گا۔ 10 کمانڈمنٹس اور جو دوسری چیزیں ہیں، یہ وہی اصول، وہی ساری چیزیں ہیں جو انجیل میں، تورات میں، اس کو قرآن نے آگے ایکسپلین کیا اور بیان کیا۔ لہذا ہماری جو سب سے بڑی ناکامی ہے، ہمارے زوال کا باعث یہ بات بنی کہ ہم نے عبادات کو سمجھا کہ یہ مسجد میں سارے کام ہیں، اور کردار پر توجہ نہیں دی گئی، جبکہ قرآن نے کہا تھا کہ تم ہر وقت صلاۃ میں رہنا، اقیم الصلاۃ، یعنی جو نماز میں کھڑے ہو کے تم عہد کر رہے ہو اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا۔ یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، اور اس پر قائم رہنا، اس عہد پر، اس نماز پر۔ تو ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکل کے وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں جو ہم وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ تو ہیں، ایکسیپشنز آر دیئر، اور وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں آج بھی اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس منشور پر عمل پیرا ہو جائے کہ صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہو اور اللہ سے بھی ہو، اور جب تک مع اللہ نہیں ہوگا اس وقت تک امت مسلمہ اسی حال میں رہے گی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ان پہ عمل کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔